یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ السلام علیکم دوستو، میری مصطفی چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر اسلامی ویڈیو پہنچے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں دوسری چیز جو آخرت کو سنوارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو سنوار دیتا ہے، لیکن ہماری ترتیب یہاں بھی الٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے دنیا سنورے، بعد میں آخرت دیکھی جائے گی، اور آخرت کے معاملے میں ہمارے پاس وہ ایک ہے پیمانہ محدود سا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہوگی تو ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی، ہمیں جنت مل جائے گی۔ میرے نبی فرماتے جنت مشکلات کے غلاف میں لپیٹ کے رکھی گئی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ سال کی ایک 11ویں، مہینے کی ایک 11ویں، اور سال کا ایک میلاد اور خطیب کے کسی نکتے پر زوردار سبحان اللہ کہہ دینا، یہ ہماری آخرت کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائی یہ کافی نہیں، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو گال دیا تھا عمل کی راہوں پر، آخرت کے لیے انہوں نے محنت کی تھی۔ جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے۔ آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے اگر آخرت کے لیے محنت کی تھی تو اللہ نے دنیا کیسے سنواری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لکڑی کے کلہاڑے کے ساتھ سونے کی اینٹیں توڑتا تھا، لکڑی کے کلہاڑے کے ساتھ سونے کی اینٹیں توڑا کرتا تھا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے امیر صحابی ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ امیر کیسے ہوئے؟ اگر آپ بھی امیر بننا چاہتے ہو تو طریقہ اور راستہ عبد الرحمن بن عوف بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کم نفع کو بھی جانے نہیں دیا، اور خود ہی فرماتے کہ ایک دفعہ میرے پاس 1000 اونٹ تھا اور جس قیمت میں نے خریدا اسی قیمت میں نے اس کو فروخت کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ انہیں فائدہ کیا ہوا؟ آپ فرماتے مجھے 1000 اونٹ کی جو رسی تھی وہ بچ گئی اور میں نے وہ ایک رسی 1 درہم میں فروخت کر دی۔ حضرت علی جب کوفہ کے بازار سے گزرتے تو یہ آواز دیتے تھے کہ لوگوں کم نفع کو جانے نہ دو ورنہ زیادہ سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں سب سے امیر صحابی ہیں، اور جب آپ کا وصال ہوا، راوی لکھتا ہے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک جو ہے آپ کے پاس سونا تھا وہ کلہاڑی کے ساتھ اس کو کاٹا گیا، اور آپ کی ازواج میں جو ان کا حصہ بانٹا گیا، عورت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ 8واں حصہ ہوتا ہے، تو آج کے زمانے کا وہ 2 کروڑ سے بھی زیادہ ان کا حصہ بنتا تھا۔ انہوں نے آخرت کے لیے محنت کی، اللہ نے ان کی دنیا بھی سنوار دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے، ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی تو آپ وہاں رک گئے، آواز دی بہن یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین نے قانون بنایا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا تو بیت المال سے اس کا روزینہ لگے گا، اس کا وظیفہ مقرر ہوگا، اور میں اپنے بچے کو کوشش کر رہی ہوں کہ یہ روٹی کھانا شروع کر دے تاکہ ہمیں بیت المال سے وظیفہ ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور پھونٹ پھونٹ کے روئے، اور صبح فجر کے وقت جب جماعت کے لیے کھڑے ہوئے مصلی پہ تو قرات سمجھنا مشکل ہو گیا، اور پھر آپ منبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ رو کے فرماتے اللہ عمر کے حال پہ رحم کرے، اس نے بڑے بچوں کی جان لی ہے۔ اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر وعدہ کیا کہ آج کے بعد جس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو جو ہی وہ دنیا پہ آئے گا اسی وقت اس کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ آخرت کے لیے محنت، اللہ نے دنیا بھی سنوار دی۔ ایک نام ہے ہارون رشید، فرماتے میں اپنے محل میں تھا اور محل کی کھڑکی میں نے ایک منظر دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے 2 ان کے طالب علم تھے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو بچے آگے لپکے جوتا اٹھانے کے لیے، اور جب جوتا اٹھانے لگے تو دونوں بچوں میں نزاع پیدا ہوا، ایک کہتا ہے کہ جوتے میں نے اٹھانے، دوسرا کہتا ہے میں نے اٹھانا ہے۔ فرماتے پھر ان دونوں بچوں نے آپس میں مشورہ کیا، کپڑا بچھایا اور اس میں امام ابو یوسف کے جوتے رکھے،
اور کہا ایک پلو سے آپ پکڑ لو اور دوسرے پلو سے میں پکڑ لیتا ہوں. ہارون رشید نے ٹھنڈی یا بری اور کہتے ویسے لوگ ہمیں بادشاہ کہتے ہیں, ویسے لوگ ہمیں بادشاہ کہتے ہیں, بلا ہمارے جوتوں کے لیے کوئی اس طرح جھگڑا کرتا ہے؟ جو آخرت کی محنت کرتے ہیں اللہ دنیا سوار دیتا ہے. حضرت سفیان ثوری کتنا بڑا نام گزرا ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ درس حدیث دیا کرتے تھے. ایک شخص نے کہا حضرت میری آرزو ہے کہ جب آپ درس حدیث ارشاد فرمائیں تو میں آپ کو روزانہ آپ کو نیا لباس پیش کروں گا, آپ وہ پہن کر کے لوگوں کو درس حدیث دیا کریں. آپ